السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اس کی اطاعت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کرنا۔ جیسے اللہ کی اطاعت لازمی، اسی طرح والدین کی اطاعت لازمی اور واجب قرار دی گئی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا بیان گزر چکا۔ والدین کے ساتھ ہر حال میں، ان کی ہر عمر میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، لیکن بڑھاپے میں اس کی ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد کی بے رخی والدین کے لیے دل کا زخم بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کی اس آیت میں آگے 5 احکام بیان ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، تو پہلا حکم بیان فرمایا فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک نہ کہو، بھی نہ کہو۔ عربی میں تکلیف پہنچانے کا سب سے ہلکا جملہ وہ اف کہنا ہے، جس کا اردو میں ہم ترجمہ کہنا کرتے ہیں۔ ہر زبان کا محاورہ مختلف ہو سکتا ہے، تو ان کے چڑچڑاپن کی وجہ سے بعض اوقات ایسے مطالبات ہوتے ہیں، ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ جن کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عقل فہم میں کمی ہونے کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں یا ایسی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ جس کا اولاد کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا بھی جاتا ہے کہ بوڑھے کو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو جیسے کہ ایک بچے کے ساتھ، کیونکہ بچے کی بھی عقل فہم کم ہوتی ہے، وہ خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو، کہ تکلیف پہنچانے کا جو سب سے کم درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایذا رسانی میں، تکلیف پہنچانے میں، اگر اف کہنے سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو بھی بیان فرماتے۔ سب سے کم درجہ کہ اف بھی نہ کہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو مت ڈانٹو، مت جھڑکو، یہ بھی کیونکہ سب تکلیف پہنچانے کا سبب ہے، تو اس سے بھی منع فرما دیا۔ پھر آگے تیسرا حکم وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ یہاں پر آیت میں والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کا ادب سکھلایا گیا ہے، کہ ان کے ساتھ بات کرنا نرم لہجے میں، شفقت کے ساتھ۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ والدین کے ساتھ ایسے بات کرنا جیسے غلام اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے بات کرتا ہے، بالکل ڈرا ڈرا، نرمی سے، کہ کہیں بات غلط نہ ہو جائے اور آقا کو بری لگے اور وہ مجھے ڈانٹ دے، تو ایسے ان کے ساتھ بات کرنا۔ پھر آگے چوتھا حکم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، اپنے آپ کو ذلیل اور عاجز بن کر ان کے سامنے پیش ہونا۔ اکڑ نہیں کہ اب میں کیونکہ بڑا ہو گیا ہوں، میں سمجھدار ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، لہٰذا اپنی بات منوانے کے لیے زبردستی یا زور والا لہجہ نہیں، بالکل جیسے ایک عاجز اور ذلیل آدمی ہوتا ہے، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، ایسا ان کے سامنے پیش ہونا۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے من الرحمہ، کہ یہ جو دکھلاوا، یہ جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے،
نرم گفتگو کرنی ہے، ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنا ہے، یہ محض دکھلاوا نہ ہو، یہ محض دکھلاوا نہ ہو، بلکہ دل سے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، خلوص کے ساتھ ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرے، ان کی خدمت کرے۔ پھر آگے 5واں حکم جو بیان ہوا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما کہ جیسے انہوں نے مجھے، جو میں چھوٹا سا تھا، مجھے پالا، میری پرورش کی، کہ یا اللہ تو بھی ان کے حال پر رحم فرما۔ کہ اولاد جب حاجت مند تھی، کمزور تھی، ناتواں تھی، اس وقت والدین اپنی ساری خوشیاں چھوڑ کر، اپنی ساری ضرورتوں کو چھوڑ کر، والدین اولاد کی خوشی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دکھ سکھ میں اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے، بچوں کی ضرورت کو دیکھتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، میری ضرورت کو پوری۔ اب 50-60 سال بعد صورتحال بدل گئی ہے۔ پہلے بچے چھوٹے تھے، ان کو ضرورت تھی، اب 50 سال بعد والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ جیسے انہوں نے مجھے پالا، مجھ پر خرچ کیا، اب اولاد بھی والدین کے اوپر خرچ کرنے میں دل تنگی محسوس نہ کرے، ان کے اوپر خرچ کرنے پر، ان کی خدمت گزاری کو اپنے دل پر بوجھ نہ سمجھے۔ پھر ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ کہ جس طرح انہوں نے مجھے پالا، میری پرورش کی، یا اللہ ان پر رحم فرما، اپنی رحمت سے ان کو ڈھانک لے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم فرما دے۔ اور یہ دعا کا حکم ایسا ہے کہ جو والدین کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے۔ بلکہ مشکات المصابیح کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ یہ شخص ان کی زندگی میں ان کا نافرمان شمار ہوتا رہا، ان کو ستاتا رہا۔ اب ان کی موت کے بعد اگر یہ ان کے لیے استغفار کرتا رہے، ان کے لیے دعا کرتا رہے، تو اللہ جل شانہ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں سے لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جب موجود ہوں ان کے لیے دعا کرنا، اور جب دنیا سے چلے جائے تو بھی ان کے لیے دعا استغفار کرنا، اور اس کے لیے کم سے کم درجہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ والدین کو ستایا، ان کی نافرمانی کی، اور وہ دنیا سے چلے گئے، یا دنیا میں موجود ہیں لیکن ابھی بھی ان کے ساتھ ان کو تنگ کر رہا ہے، ان کی خدمت نہیں کر رہا، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں روایت نقل کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو معاف فرما دیتا ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دیتا ہے، مگر والدین کے ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا اگر توبہ استغفار نہیں کی، اگر والدین کو راضی نہیں کیا، تو جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں موت سے پہلے ہی بندے کو دے دیتا ہے۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اور پھر اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذلیل ہوا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص ذلیل ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اس حال میں پایا کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا داخلہ نہ کروا سکا۔ بڑی ہی ذلت اور بڑے ہی نقصان کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کی قدر ان سے پوچھو جن کے والدین نہ ہوں، جن کے والدین چلے گئے ہوں ان سے پوچھو والدین کی قدر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جن کے والدین حیات ہیں
ان کی خوب خدمت کرنے کی، اور جن کی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔